بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درسگاہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ ایک روز ایک دیہاتی نے گدھے پر بار لادا اور اس پر سوار ہو کر شہر کا رخ کیا۔ گدھا بوڑھا اور کمزور تھا اور رستہ دور اور ناہموار تھا۔ اچانک گدھے کا سم ایک سوراخ میں پھنسا اور وہ زمین پر گر گیا۔ دیہاتی نے بڑی مشکل سے گدھے کو اٹھایا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ گدھے کا ایک پاؤں ٹوٹ گیا ہے اور اسے راہ چلنا مشکل ہے۔ دیہاتی نے سامان اپنے کندھے پر لادا اور پاؤں ٹوٹے گدھے کو صحرا میں چھوڑ کر اپنی راہ لی۔ بدقسمت گدھا صحرا میں حیران و پریشان کھڑا سوچ رہا تھا، میں اس ظالم اور بے انصاف دیہاتی کی خاطر کس قدر بوجھ اٹھاتا رہا ہوں۔ اب جب کہ میں بوڑھا اور لاچار ہوں، مجھے صحرائی بھیڑیے کے سپرد کر کے یہ صاحب آگے چل دیے۔ گدھا غموں اور حسرت سے ہر طرف نگاہ دوڑا رہا تھا کہ اچانک دور سے اس کی نظر واقعی ایک بھیڑیے پر پڑی۔ درندہ بھیڑیے نے جوں ہی گدھے کو صحرا میں پایا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے خوشی سے آوازیں نکالنا شروع کی اور آگے بڑھنے لگا تاکہ گدھے کو چیر پاڑ کر ہڑپ کر لے۔ گدھا سوچ رہا تھا، اگر میں چل سکتا تو ہاتھ پاؤں مارتا اور کوشش کر کے صورتحال سے نپٹ لیتا۔ خیر اب بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور خاموشی سے بھیڑیے کا لقمہ نہیں بننا چاہیے۔ پاؤں ٹوٹا ہوا ہے تو کیا ہوا، جب تک دماغ کام کرتا ہے ہر مشکل کا حل نکل آتا ہے۔ اسے ایک خیال سوجا، وہ مشکل سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر اسے ایک قدم اٹھانا بھی دو بھر ہو رہا تھا۔ جوں ہی بھیڑیا اس کے نزدیک آیا، گدھے نے کہا، اے درندوں کے سردار سلام۔ بھیڑیے کو گدھے کی چال عجیب لگی۔ اس نے کہا، سلام، تم اس جگہ کیوں سوئے ہوئے تھے؟ گدھے نے جواب دیا، سویا ہوا نہیں تھا، گر گیا تھا۔ میں بیمار اور لاچار ہوں اور اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہو سکتا، نہ میں بھاگ سکتا ہوں نہ لڑ سکتا ہوں۔ پوری طرح تمہارے اختیار میں ہوں، لیکن مرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ تم سے ایک درخواست کروں۔ بھیڑیے نے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ گدھے نے کہا، اے قوی بھیڑیے، یہ وجہ کہ میں ایک گدھا ہوں، لیکن گدھے کو بھی جب تک وہ زندہ ہے اپنی جان پیاری ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آدمی کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ میری موت سر پر کھڑی ہے اور میرا گوشت تمہاری قسمت میں ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اس صحرا میں کوئی متنفس نہیں۔ میں راضی ہوں کہ تم مجھے نوش جان کرو، مگر میری خواہش ہے کہ ذرا رحم اور ہمدردی سے کام لو، اور جب تک میرے ہوش و حواس بجا ہیں اور میں بے ہوش نہیں ہو جاتا، مجھے کھانے میں جلدی نہ کرنا اور خواہ مخواہ اپنی گردن پر میرے قتل کا گناہ نہ لینا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اب میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھال رکھا ہے اور اگلے چند لمحوں میں خود ہی اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ اس کے عوض میں بھی تمہارے ساتھ ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا جو تمہارے علم میں نہیں، مگر جس سے تم ایک کیا 100 گدھے خرید لو گے۔ بھیڑیے نے کہا، میں تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں، لیکن جس چیز کا تم ذکر کر رہے ہو کہاں ہے؟
گدھے پیسوں سے خریدے جاتے ہیں، لفظوں سے نہیں۔ گدھا بولا، تم نے درست کہا، میں تمہیں خالص سونا دیتا ہوں۔ ذرا غور سے سنو، میرا مالک ایک دولت مند شخص ہے، اس کے پاس اس قدر سونا چاندی ہے کہ بیان سے باہر، اور چونکہ میں اس کی نگاہ میں بہت عزیز تھا، اس نے میری زندگی کو بہترین طریقے پر استوار کیا۔ اس نے میرے چارے کے لیے سنگ مرمر کی ناٹ تیار کی، میرے طویلے میں منقش اینٹوں کا فرش بنایا، میرا توبڑا ریشم سے تیار کیا، اور میرا پالان مخمل اور حریر سے بنا۔ وہ بجائے گھاس اور جو کے ہمیشہ مجھے مٹھائی اور مصری کھلاتا تھا۔ میرا گوشت بھی بڑا میٹھا ہے، ابھی تم خود کھا کر دیکھ لو گے، چونکہ وہ مجھے بہت عزیز رکھتا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ پاؤں کے نیل بھی خاص سونے سے تیار کیے تھے۔ میں آج تنہا اس کی اجازت کے بغیر سیر کو نکلا تھا کہ یہ معاملہ پیش آ گیا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ میں نازوں کا پلا گدھا ہوں اور میرے ہاتھ پاؤں کے نیل سونے کے ہیں۔ چونکہ تم ایک اچھے سمجھدار بھیڑیے ہو، یہ نیل میرے ہاتھ پاؤں سے اتار لو اور ان سے 100 گدھے خرید لینا۔ آؤ دیکھو کتنے قیمتی نیل لگے ہیں مجھے۔ جس طرح سب مال و منال کی طمع کرتے ہیں، بھیڑیا بھی لالچ میں آ گیا اور اس نے گدھے کے نیل دیکھنے کا ارادہ کیا، لیکن جوں ہی وہ گدھے کے سموں کے قریب گیا، گدھے نے اس لمحے کو غنیمت جانا اور جس قدر قوت اس کے جسم میں تھی، اس نے کام میں لا کر بھیڑیے کے منہ پر اس زور سے دلتی جاڑی کہ بھیڑیے کے دانت اکھڑ گئے اور اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ بھیڑیا درد اور خوف سے چلایا اور بولا، تم عجیب گدھے ہو۔ گدھے نے کہا، اس میں تعجب کیا ہے؟ یاد رکھو، ہر دیوانہ اپنے مطلب میں ہوشیار ہو جاتا ہے۔ اب تم جب تک زندہ ہو گدھے کے گوشت کی ہوس نہیں کرو گے۔ شکست خوردہ بھیڑیا لنگڑاتا اور آہذاری کرتا وہاں سے بھاگ نکلا۔ رستے میں سے ایک لومڑی ملی۔ اس نے جب بھیڑیے کے خون آلود منہ اور شکستہ پاؤں کو دیکھا تو بولی، اے سردار عجیب، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تمہارے ہاتھ اور چہرے کو کیا ہوا؟ تیر انداز شکاری کہاں تھا؟ بھیڑیے نے کہا، کوئی تیر انداز شکاری نہیں تھا، یہ مصیبت مجھ پر خود میری لائی ہوئی ہے۔ لومڑی نے کہا، خود تمہاری لائی ہوئی کیسے؟ تم سے کیا غلطی سرزد ہوئی؟ بھیڑیے نے کہا، کیا بتاؤں، میں نے سوچا تھا کہ اپنا پیشہ بدل ڈالوں، سو یہ مصیبت پیش آئی۔ میرا کام تو مار ڈالنا اور کھال کھینچنا تھا۔ میں زرگری اور آن گری کے فن سے واقف نہ تھا۔ آج میں نے خیر سے نعل بندی کا فیصلہ کیا تھا اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میں ایک بھیڑیے کا بچہ ہوں، کسی زرگر کا نہیں ہوں۔ دوستو، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھنا، شکریہ۔